وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 107۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 107۔ لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ افا امینو، کیا یہ لوگ مطمئن ہیں اس بات سے ان تأتیہم کہ ان کے پاس آ جائے غاشیۃ من عذاب اللہ، اوڑھنے والی، غاشیہ کہتے ہیں اوڑھنے والی، چھا جانے والی، عذاب اللہ سے، یعنی کوئی عذاب چھا جانے والا آ جائے۔ او تأتیہم الساعۃ، یا ان پہ وہ قیامت آ جائے بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو معلوم تک نہ ہو، شعور تک نہ ہو۔ سامعین اکرام، جو مضامین آ رہے ہیں سورہ یوسف کے آخر کے بہت اہم مضامین ہیں، اور اصل جو یعنی آپ تو قرآن پاک کی تلاوت بھی سن رہے ہیں، ترجمہ بھی سن رہے ہیں، اور یہ سارے مضامین آپ کے سامنے ہیں۔ اصل مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے اصل مطالبہ کیا ہے؟ یہ یقیناً آپ جان چکے ہوں گے، اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، یا انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ایک کائنات کا وجود ضرور تھا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے یہ مضمون ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین، یہ تمہارے، اس کی تمام نعمتیں تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی گئی۔ تو انسان اس کائنات کا مرکزہ ہے، محور ہے، مرکزہ ہے، کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ کائنات اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سامعین کرام، بات یہ ہے
کہ میں تو یہ باتیں وغیرہ کر رہا ہوں، لیکن اس کو یعنی لائٹ نہ لیا کرے، لائٹ کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ایک مقرر ہے جس طرح اور مقرر ہیں، اور یہ بھی وہی بیان ہے، کوئی اس میں خاص وہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری تو بس ایک ہی بات ہے، وہی روح اور وہی مقصد انسان، اور یہ اس کے باہر تو تمہاری بات ہوتی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، اس کے علاوہ تو قرآن کی 3 مباحث ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، پھر انسان کی کامیابی کے لیے سامعین کرام جو مباحث ضروری ہیں وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، یہ کسی بھی کتاب میں پڑھ لیں، اس کے مباحث کیا ہیں، مرکزہ کیا ہے، مرکزہ اس کا یعنی یہ قرآن انسان کے لیے ہے۔ دوسرا یہ بیان توحید ہے اصل میں، جو کہ ہمارے تمام امراض کا علاج ہے، توحید۔ اور اس کے بعد رسالت، توحید کی تکمیل ہو نہیں سکتی، کر نہیں سکتے، اللہ کی بندگی ہم کر نہیں سکتے جب تک رسالت ہماری رہنمائی نہ کرے، قولی اور عملی طور پہ۔ پھر تصور آخرت، آخرت کا تصور مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی دنیا کے لیے نہ گزاریں، آخرت کے لیے گزاریں، کیونکہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہارا انجام جو ہے، تمہارا انتہا جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت میں نتیجہ نکلے گا۔ اور فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی جہنم میں جائے گی۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ یہ بات بھی سامعین اکرام بہت یعنی مشتبہ ہو گئی ہے ہم پہ۔ اول تو یقین نہیں ہے آخرت پہ، اور یقین تو نہ توحید پہ ہے، نہ رسالت پہ ہے، نہ آخرت پہ ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے یعنی عملی طور پہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں سامنے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا توحید کو ہم نہیں جانتے، رسالت کی دعوت ہمیں معلوم نہیں ہے، آخرت اس کے مطابق ہم شک میں ہیں بلکہ یقین میں ہیں، بلکہ یقین میں ہے۔ ایک گلاس میں زہر رکھا ہوا ہے، کوئی آپ کو خبر دیتا ہے کہ بھئی اس گلاس میں زہر ہے، اس پانی میں، اس مشروب میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب وہ جو خبر دے رہا ہے، آپ اس کی بات سے شک میں پڑ جاتے ہیں، آپ پیاسے تو ہیں لیکن شک میں پڑ جاتے ہیں، نہیں پیتے وہ پانی۔ تذبذب، جس طرح منافق ہوتا ہے نا، لا الہ الا ولا الہ الا، تذبذب میں، تو پھر آپ پانی نہ پی، کیونکہ آپ کو اپنی جان عزیز ہے۔ پیغمبر نے آ کے ہمیں خبر دی ہے کہ بھئی تمہارا مقصود تو اللہ ہے، اور تمہاری کامیابی کی جگہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے، اور تم زندگی آخرت کے لیے گزارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری منزل آخرت ہے سامعین اکرام۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم شک میں مبتلا ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ منافق جو ہے یعنی تذبذب کا شکار اگر ہو جائے کوئی اس گلاس کے متعلق، تو وہ پانی نہیں پیے گا، اگرچہ اس کو یقین ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی ایک شک تو اس نے ڈال دیا نا دل میں۔ ہو سکتا ہے 100 میں سے 1% اس کی بات درست ہو، 99% میں اس کی بات جو ہے جھوٹی تسلیم کرتا ہوں، اس کو فراڈ کہتا ہوں، 1% مجھے یہ شک میں ڈال دیتی ہے بات، 1%، تو پھر 1% کی بنا میں وہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں؟ کہ مجھے اپنی زندگی عزیز ہے۔ آخرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے، قرآن نے بتا دیا ہے سب کچھ۔ دوزخ کے عذاب، اس کی تفصیل
جنت کی نعمتیں، اس کی تفصیل، جنت کس کو ملے گی؟ متقین کو ملے گی۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے۔ یہ ساری باتیں بتا دی ہیں۔ جو بدکار ہیں، جو فاسق ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ جو مشرک ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور منافق وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے، قرآن نے بتایا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سارے یہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافق جو ہیں۔ سامنے کرام، تو ویسے ہی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کو، اس سے لگتا ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں یقین ہے کہ آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے، شک میں بھی نہیں ہے، شک میں بھی مبتلا نہیں ہے۔ بھئی کوئی اعمال تو ایسے کرتے، بس معاشرہ جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے وہ یہ دھڑلے سے کرتا ہے۔ معاشرہ سود لے رہا ہے، یہ بھی لے رہا ہے۔ معاشرہ تقوی کی روش نہیں اختیار کر رہا، یہ بھی نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں بعض نوجوان ہمارے جو چلے جاتے ہیں، یہ عام مشاہدے کی بات ہے، برطانیہ چلے گئے، رشیا چلے گئے، رشیا کی ریاستوں میں چلے گئے جہاں نہ شراب کو حرام سمجھا جاتا ہے، نہ زنا کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ لڑکے، یہ تو آپ یہاں عام طور پہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ بلا جو ہے مغرب میں تو عام ہے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، لڑکی لڑکے سے تعلقات رکھتی ہے، 18 سال کے بعد جو ہے ان سے ماں باپ کا کنٹرول اٹھ جاتا ہے، وہ آزاد ہوتے ہیں۔ اب کوئی لڑکی آپ مجھے بتا دیں، یعنی اس معاشرے میں، میں تو معاشرے کی بات کروں، اس معاشرے میں کہ وہ کسی لڑکی کا کوئی بوائے فرینڈ، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی بوائے فرینڈ نہ رکھے، یا لڑکے کی گرل فرینڈ نہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ممکن۔ یہ ڈیٹس ہو گئیں، تو آپ کو پتہ ہے میں تو بوڑھا آدمی ہوں، ڈیٹس ہو گئیں، پھر ملنا ملانا، بات چیت، یہ تو یہاں بھی آپ دیکھیں، پاکستان میں آپ دیکھیں، میں یعنی اتنی بے راہ روی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں عورتوں کا، آپ کی یونیورسٹیاں جو ہیں، یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیں مخلوط تعلیم ہے، اور یعنی آپ دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو آپ سنیں کہ آخرت کے بارے میں ہم شک میں نہیں ہیں، بلکہ یقین میں ہے کہ آخرت، نہ آخرت ہے نہ کوئی حساب کتاب ہے۔ خوف ہی نہیں، معاشرے سے خوف خدا عنقا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کا، اس کے وجود کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ تو اپنی تمام شان سے موجود ہے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ بہرحال اس آج کے درس کی طرف آتے ہیں، اور آپ نے ترجمہ سنا کہ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہم سوچیں اور سمجھیں قرآن کے مضامین کو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان پہ ایک چھا جانے والا عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے یہ بے خوف ہو گئے۔ تو قیامت صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ، یہ 3 اقسام کی تو قیامتیں ہیں نا۔ قیامت صغریٰ اسے کہتے ہیں سامعین اکرام کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی۔ پوچھ گچھ تو شروع ہو گئی، اس قبر میں رکھتے ہی مردے سے پوچھ گچھ نہیں شروع ہوگی۔ ہاں، تو ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان کے پاس آ جائے چھا جانے والا عذاب۔ تو ایک عذاب تو
موت کا ہے، موت، پھر قیامت وسطیٰ ہے، قوموں کا عذاب ہے، پھر قیامت کبریٰ ہے، اس کا عذاب ہے۔ لیکن یہاں تھوڑا سا آپ سنیں، غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف چھا جانے والا۔ ایک تو قوموں پہ عذاب آتا ہے، یعنی جیسا کہ آپ دیکھیں چنگیز خان نے مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کر دیا، اور وہاں شیعہ سنی اس کے وہ ہو رہے تھے۔ آپ دیکھیں نا، اپنی تاریخ پڑھیں، شیعہ سنی کے اختلافات عروج پہ تھے۔ تو وہ یعنی ایک عذاب وہ ہے سامعین کرام، ایک عذاب جو ہے سامعین کرام، یہ تو قومی طور پہ آ جائے، عذاب کی کافی اقسام ہیں، چھا جانے والی اقسام ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں آپ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے، آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اور کس طرح گرفتار ہے کہ وہ گمراہ قوم نصارہ، عیسائی، جو کہ ولدالین سے ہم مراد لیتے ہیں کہ گمراہ قوم، اللہ تعالیٰ کا بیٹا گھڑ دیا انہوں نے، وہ آج اس کا ورلڈ آرڈر آج چلتا ہے عیسائیوں کا۔ پھر یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، یہودی تھوڑے سے یہودی ہیں جزیرۃ العرب میں، تھوڑے سے یہودی ہیں، اور تمام عرب اس سے لرزہ برندہ ہے۔ کوئی پلان ہی نہیں ہے، آپ سے اس نے بیت المقدس چھین لیا ہے، بیت المقدس آپ سے چھین لیا ہے اس نے۔ یہ مصر کی جو جنگ ہوئی تھی، انور سادات یا ناصر تھے، کوئی بھی تھے، تو آپ کوئی آواز اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو تم نے چھینا ہے اس کو واپس کرو؟ اپنے مسلمان آپس میں کچھ تو گریباں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، وہ یہودی کو عرب پہ مسلط کر دیا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ وہاں تو آج انہوں نے چھاونیاں بنا دی ہیں، عیسائیوں نے، امریکیوں نے اپنی چھاونیاں بنا دی ہیں۔ کویت میں اس کی چھاونی ہے، اور ہر جگہ اس کی چھاونیاں بنی ہوئی ہیں سامعین کرام، اڈے ہیں، چھاونیاں ہیں، وہی جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نکالو ان کو۔ اور عیسائیوں کا جو بغض ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہمارے خلاف، وہ تو آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو یہ عذاب الہی ہے، یہ چھا جانے والا عذاب ہے، لیکن ہم تو اس کو عذاب نہیں کہتے، ہم تو سوئے ہوئے ہیں سامعین کرام۔ یہ قوم جو ہے ہماری سوئی ہوئی ہے، ہم مسلمان سویا ہوا ہے جو غافل ہے، کسی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے، لیکن ہم اس کو عذاب ہی نہیں سمجھتے، بے حس ہو گئے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اور یعنی یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نا، أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کہ کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ ان پہ چھا جانے والا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، عذاب اللہ، چھا جانے والا جو ان پہ چھا جائے۔ تو ہم تو بے فکر ہو گئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ پاکستان کی آپ لے لیں، آپ ان کی دیکھیں کس کس عذاب میں مبتلا ہے، کیا کیا نافرمانیاں ہیں ہماری، اور پھر کیا کیا عذاب ہے۔ نافرمانی تو یہ ہے سامعین کرام کہ آج من حیث القوم اسلام کا نفاذ ہم نہیں چاہتے۔ نفاذ یہ 60-70 سال ہونے کو ہیں سامعین کرام، 70 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔
تو اسلام کا نفاذ ہم نہیں چاہتے، اسلامی قوانین نہیں چاہتے، من حیث القوم اسلام کا نظام ہم نہیں چاہتے، ہم بے راہ روی چاہتے ہیں۔ یہ معاشرہ فحاشی، بے حیائی، بے راہ روی پہ راضی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، ریٹنگ کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ سب ریٹنگ کے چکر میں کس کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے؟ جو ایک دوسرے سے بڑھ کے فحاشی اور بے حیائی میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ نہیں، بس آپ اپنے شہروں کو دیکھ لیں، یہ فیشن شوز ہو رہے ہیں آپ کے، کس کس طریقے سے پردے کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ فیشن شوز کو چھوڑیں، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں کس طریقے سے خواتین ہماری رہتی ہیں۔ اس کو بھی میں یعنی یہ تو ہمارے جو ذہن ہے اس کا ایک اظہار ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، قرآن کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکانا، اس سے ہم پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے۔ ابھی آپ کا ملک جو ہے دہشت گردی جس کو آپ کہتے ہیں دہشت گردی، یہ دہشت گردی نہیں، یہ عذاب الہی ہے کہ مسلمان کو مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ پھر آپ سیاسی طور پہ لے لیں، مثال کے طور پہ عرض کرنا، ورنہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ساری پارٹیوں کے منشور میں یہ اسلام برائے نام تو ہے لیکن حقیقی طور پہ کوئی پروگرام نہیں ہے کہ دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کیا جائے۔ یہ کسی منشور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کو بڑھاوا دیا جائے گا، انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کسی منشور میں آپ مجھے یہ جملہ بتا دیں۔ وہ قوانین کا تو ہر ایک وہ لکھ دیتا ہے کہ ہم قوانین کو اسلام کے مطابق بنائیں گے۔ بھئی پہلے خود مسلمان تو بڑھو، اس کے بعد جو ہے پھر کچھ کرو۔ تو یہ عذاب جو ہے اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے، سامعین اکرام، میں آپ کو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آخرت برپا ہے۔ وہ ایک شاعر نے شعر بھی کہا ہے نا کہ وہ پورا تو مجھے نہیں آتا لیکن ٹوٹا پھوٹا ہے، کہتے ہیں کہ حشر فقط قیامت تک نہیں موقوف، یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اور میں ویسی اپنی بات کر رہا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ آخرت برپا ہے، اس کائنات میں جو ہے آخرت برپا ہے۔ آخرت کیا ہے؟ رد عمل، نتیجہ۔ ہمارے سامنے جو ہے نتیجہ برپا ہے۔ زمیندار جو ہے دانے بوتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، دانے بوتا ہے، اس کا ایک نتیجہ نکل آتا ہے، فصل ہری بھری تیار ہو جاتی ہے، پھل آ جاتے ہیں، درخت کے بیج بوئے جاتے ہیں، درخت اگ آتے ہیں پھلدار۔ وہ نتیجہ جو زمین میں زمیندار گٹھلی ڈالتا ہے، دابتا ہے، اس کا ایک نتیجہ نکل آتا ہے۔ یہ ساری کائنات میں جزائے اعمال یا رد عمل وہ لازمی چیز ہے۔ آپ مانتے ہیں، وہ انگلش میں ہم پڑھا کرتے تھے سائنس کا ایک اصول کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ اس حد تک تو وہ مانتے ہیں، لوگ سب لوگ مانتے ہیں۔ تو میں اس ذرا ہٹ کے یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت جو ہے برپا ہے۔ سامنے اکرام، یہ کوئی نہ کہے کہ میں تو نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ نہیں، تم اپنے اندر کو تو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون سزا ہے وہ تم پہ نافذ ہو چکا ہے، تمہاری سمجھ الٹی ہو چکی ہے، تمہارے دل پہ تالا لگ گیا ہے، تمہارا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، تم پریشانی کا شکار ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ لاگو ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے انحراف کر لیا اس کی میں زندگی اس پر تنگ کر دوں گا۔ فإن له معیشۃ ضنکا۔
اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. تو قیامت برپا ہے سامعین اکرام، یہ کوئی نہ کہے. آپ کو اگر یعنی اندرونی کیفیت کا، روحانی کیفیت کا پتہ نہیں چلتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جزائے اعمال آپ کو مل نہیں رہی. ہر عمل کا رد عمل فوری شروع ہو جاتا ہے سامنے کرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ سنیں کہ حضور فرماتے ہیں دلوں پر تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، ایک پے در پے فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں. تو جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا، فتنہ کیا ہے؟ وسوسہ، خواہش، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی، یہ فتنہ ہے. دنیا کی طرف نظر، یہ فتنہ ہے. مال کی محبت، یہ فتنہ ہے. بہت سارے فتنے ہیں پے در پے نازل ہو. یعنی نفس تو آپ کو برائی پہ آمادہ کرتا رہتا ہے نا، شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے. یعدہم ویمنیہم. تو جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا، وہ خواہش نفسانی اپنا لی، اس کو پورا کرنے پہ لگ گیا، قبول کر لیا، نکتت نکتتن سودا، اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے. دیکھیں آخرت جزائے اعمال جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، وہ اس حدیث میں بالکل واضح آپ کو پتہ لگے گا. یہاں تک کہ دل وہ یعنی فتنے قبول کرتا رہتا ہے، یعنی خواہشات نفسانی، وسوسات شیطانی قبول کرتا رہتا ہے. معاشرے کے یہ سارے فتنے ہیں سامنے نکلا، تو وہ قبول کرتا رہتا ہے اور دل پہ اس کے سیاہ داغ لگ جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ دل ایک ایسا وقت آتا ہے کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. مثال الٹا گھڑا جو سیاہی سے بھرپور ہے، جس پہ پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، الٹا گھڑا. اور حضور فرماتے ہیں کہ جس دل نے وہ فتنہ رد کر دیا، خواہش نفسانی کو قبول نہ کیا، اللہ کے حکم پہ عمل کیا، اللہ کی رضا کو لے لیا، نکتت نکتتن بیدا، سفید داغ ہو جاتا ہے. ایک خواہش آپ نے رد کر دی، بیضا، سفید داغ. دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا کا آپ نے کام کیا، دوسرا داغ سفید. یہاں تک کہ دل سفید ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے. دل یک منظر نورانی نہ جائے دیوست غوی. دل جو ہے وہ تو ایک نورانی منظر ہے، اس کے لیے ہے، اس کے قابل ہے کہ یہ نورانی ہو جائے. یہ تو شیطان کی جگہ نہیں ہے. ہم نے تو دل میں شیطان کو جگہ دے دی ہے. نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے نفس ہمارا اتنا موٹا ہو گیا ہے. تو یہ جزائے اعمال جو ہے یہ جاری ہے. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ. کیا یہ لوگ بے فکر ہیں اس بات سے؟ یعنی ان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے. میرا حساب کتاب ہو رہا ہے، جزائے اعمال لاگو ہے. کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. تو کیا یہ بے خوف ہیں اس بات سے کہ ان پہ چھا جانے والا، اور چھا جانے والا عذاب سامعین اکرام ایک لحاظ سے ہم اس میں ڈوب چکے ہیں، خواہشات نفسانی میں ڈوب چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پہ ہمارے مہر لگا دی گئی. آپ دیکھیں نا، نیکی کی بات سننے پہ کوئی آمادہ ہی نہیں، نیکی کی بات قبول کرنے میں کوئی آمادہ نہیں ہے. داعیان الی الحق لگے رہے نا، ان کی بات کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی خواہشات ہیں سامنے کا. تو غاشیہ، چھا جانے والا عذاب. اس میں ایک نقطہ میں کہوں کہ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلے. ہمیں پتہ تو نہیں چل رہا، ہمارے
دل جو ہے وہ کالے سیاہ ہو گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کو قبول کرنے کی وجہ سے کالے سیاہ ہو چکے ہیں سامنے کرام، نورانی تو نہیں ہے، کالے ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہم لا یشعرون۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان پہ آ جائے وہ قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہ ہو۔ تو آپ کو یہ بہت اہم آیت ہے سامعین کرام کہ یہ وقت یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ڈرو اس وقت سے جب اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ضلال بعید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں ہے۔ ایسا وقت آتا ہے سامعین کرام، ٹائم میرے پاس کم ہے، بہرحال سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں، محکم ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ گمراہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ یار بس دین کیا ہے، کسی کو تکلیف نہ دو اور کسی کا دل نہ دکھاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور بس بندوں کے حقوق کا خیال رکھو، شراب کرو اور زنا رضا سے اگر زنا ہوتا ہے تو وہ بھی کر لو، اور جو بھی ہوتا ہے تمہیں آسانی سے تو وہ تم کر لو، باقی کوئی ضرورت نہیں ہے، کلمہ تم نے پڑھا ہوا ہے، بس اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، کلمہ ہے، وہ تم نے پڑھا ہوا ہے۔ سامعین کرام سوچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔